دل میں خود کو حقیر اور کمتر سمجھنا اور اپنے افعال و اعمال، اپنے نشست و برخاست، اپنے انداز گفتگو اور اپنے الفاظ میں ہمیشہ خود کو حقیر اور کمتر کہنا، یہ عاجزی، انکساری اور تواضع کہلاتا ہے۔ کیونکہ تواضع یہ وعدہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہی جھکنا اور خاکساری اختیار کرنا، یا سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اپنی اچھائی، اپنے اوصاف، اپنے کمالات، اپنی بہتری اور اپنی برتری کو چھپائے رکھنا عاجزی کہلاتا ہے۔ کہ یعنی انسان افضل ہونے کے باوجود خود کو معمولی سمجھے، انسان اعلیٰ ہونے کے باوجود خود کو ادنا سمجھے، انسان عالم ہونے کے باوجود خود کو طالب علم ظاہر کروائے، انسان نیک و پارسا اور متقی و پرہیزگار ہونے کے باوجود خود کو گناہ گار ثابت کرے، انسان فرما بردار بھی ہو اور فرما بردار ہونے کے باوجود خود کو سیاہکار ظاہر کرے، تو یہ عاجزی اور انکساری کہلاتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نرمی، جھکاؤ پیدا کرنا عاجزی۔ کیونکہ آپ غور کریں نا کہ انسان کی تخلیق ایک ملے جلے اور ناپاک قطرے سے کی گئی ہے، اور بالآخر اسے دنیا سے کوچ کرنی ہے، بالآخر اسے دنیا سے جانا ہے۔ اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ دل میں کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ انسان کی بے اختیاری اور انسان کی بے بسی کا عالم پتہ کیا ہے، کہ اسے اپنی بھوک، پیاس، خوشی، غم، نیند، یادداشت، بیماری اور موت، کسی چیز پر کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں، کسی قسم کا، کسی قسم کا کوئی اختیار انسان کو حاصل نہیں، نہ اپنی بھوک پر، نہ اپنی پیاس پر، نہ اپنے بڑھاپے پر، نہ اپنی جوانی پر، نہ اپنے بچپن پر، نہ اپنی بیماری پر، نہ اپنی موت پر۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنی اصلیت، اپنی حقیقت، اپنی حیثیت اور اپنی وقت کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، کیونکہ دنیا میں انسان محنت اور کوشش کرتا ہوا چاہے ترقی کی کتنی ہی بلند اور کتنی ہی اعلیٰ منازل تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ انسان جب بھی عاجزی اور انکساری کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی عاجزی اور انکساری کا سبب اسے دنیا میں بھی بھلائی، دنیا میں بھی بڑائی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ ورنہ آپ اسلام کی، آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کسی شخص نے نمرودیت، فرعونیت اور قارونیت کی راہ اپنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اس قدر ذلیل و خوار اور نشان عبرت بنایا ہے کہ اس کا نام بھی کبھی اچھے لفظوں میں نہیں لیا گیا، ہمیشہ مذمت کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے عقل و خرد اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا میں بڑائی، دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے جیتے جی خود کو پیوند زمین کر دے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کس قدر عزت، عظمت اور کس قدر اسے بزرگی عطا فرماتا ہے، اور اسے کس قدر دنیا کے دلوں میں مقبولیت اور محبوبیت عطا فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر بھی چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، شائستگی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، چلتے بھی ہیں تو نرمی اور آہستگی سے، عاجزی اور انکساری سے۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ انسان کی جو چال ڈھال ہے نا، یہ اس کے باطنی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ انسان کی چال ڈھال، انسان کی چال ڈھال دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا جذبات ابھر رہے ہیں۔ مگر اگر اکڑ کے چلے گا تو آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر متکبر، کس قدر مغرور اور کس قدر گھمنڈی اور کس قدر اس کے دل میں کوئی فخر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کسی فخر میں مبتلا ہے۔ اور اگر نرمی، آہستگی اور شائستگی سے چلے گا تو آپ کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر یہ عاجزی اور کس قدر منکسر المزاجی کا یہ بندہ مالک ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معافی مانگ لینے میں عزت ہے، معافی مانگ لینے میں عزت ہے، یعنی جھک جانے میں، کسی کے سامنے خود کو پیوند زمین کر دینے میں فرمایا کہ عزت ہے۔ اور ایک جگہ تو حد ہو گئی کہ بندہ کبھی سوچے نہ تو بندہ آشش کر اٹھتا ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جھک جانے سے کسی کی عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ محمد سے وہ عزت اپنی لے لے۔ جھک جانے سے، دیکھیں فرما کون رہا ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات۔ فرمایا جھک جانے سے اگر کسی کی عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ محمد سے لے لے۔ اور آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ قیامت کے دن کیا عزت ہوگی حضور کی، اور حضور کی عزت دینے کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو کوئی اعلیٰ حضرت جیسا عاشق ہی بتا سکتا ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے مردک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا قیامت کے دن مجھ سے وہ عزت لے لے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور جسے عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نوازا ہے، اور جس کو سیرت و صورت میں اللہ تعالیٰ نے عمدگی عطا فرمائی ہے اور جس کا ظاہر بھی اللہ نے اچھا رکھا، عاجزی اور انکساری کی نعمت بھی عطا فرمائی، اسلام بھی عطا فرمایا، ظاہر بھی اس کا خوبصورت رکھا، فرمایا وہ کبھی بھی بے ننگ اور بے نام نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے برگزیدہ اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس قدر عاجزی کرے کہ اگر پیدائش کے دن سے لے کر بڑھاپے تک، یہاں تک کہ مرنے تک ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے اور قیامت کے دن اس حال میں اٹھے، پھر بھی اپنی عبادت اور ریاضت پر تکبر اور غرور نہ کرے بلکہ اپنی عبادت کو حقیر سمجھے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے اسے 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ 4 چیزیں اللہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے
جسے پسند فرما لیتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا خاموشی، زبان کی حفاظت اللہ اسے عطا فرماتا ہے جسے پسند فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا بھروسہ، یقین، توکل اللہ اسے عطا فرماتا ہے جسے پسند فرما لیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا عاجزی اور انکساری اسے ملتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز دنیا سے بے رغبتی، جسے اللہ پسند فرما لیتا ہے اس کے دل سے دنیا کا لالچ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بزرگی تقوی کا نام ہے اور عزت عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ یقین بے نیازی کا نام۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اس راستے پر جھک جانے میں بلندی ہے، یعنی اس دین کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی طلب کے راستے میں جھک جانے میں بلندی ہے، پستی میں بلندی ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگار اور فاسق لوگوں کی مجلس نہ اختیار کرو، اس سے گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا بچوں کی صحبت اختیار نہ کرو کہ اس میں غیر سنجیدگی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ بادشاہوں، امراء اور سرداروں کی مجلس بھی کبھی اختیار نہ کرو، اس سے متکبر ہو جاؤ گے۔ تم غریبوں، تم فقیروں کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ اس میں دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔